الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يأكل طعامك إلا تقي ولا تصاحب إلا مؤمنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم عزیز و بزرگ اور دوستو، بلے ہی قابل احترام میرے دینی بھائیوں، آج کے اس جلسے میں شرکت کر کے انتہائی مسرت اور خوشی ہو رہی ہے کہ شاہ بابا پاتور کی سرزمین پر اتنے علماء اکرام اپنا مبارک وجود رکھتے ہیں اور مکاتب کا سلسلہ گوناگو بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے کہ کسی زمانے میں اس علاقے میں 20 بچے تھے، اب 120 ہو گئے ہیں، جہاں 120 تھے وہاں 200 اور 300 سے مزید اوپر تعداد چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی محنت کرنے والوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، بے انتہا دنیا اور آخرت میں اجر سے مالا مال فرمائے۔ اس جلسے کا خلاصہ جو میں سمجھا ہوں آج، وہ ایک مکالمہ سمجھا ہوں۔ وہ مکالمہ جو مشتمل تھا کہ بڑا اپنی ذمہ داری کیسے نبھائے، چھوٹے اپنی ذمہ داری کیسے سمجھے، اور گھر کے ماحول کو دینی ماحول سے مرتبط کیسے بنائے۔ عزیز و بزرگ اور دوستو، مکاتب کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہونا چاہیے کہ ہماری آنے والی نسل دیندار بنے اور آنے والی نسلوں کو ہماری اپنی ذات سے ایک ایسی رہنمائی ملے کہ وہ منزل مقصود تک جا پہنچے۔ اس لیے کہ گھروں کا ماحول جو خراب ہوتا ہے وہ صرف گھروں کا ماحول خراب نہیں ہوتا بلکہ نسلیں برباد ہو جاتی ہے، اور ایسی جگہ پر رشتہ داریاں کرنے سے لوگ کترانے لگتے ہیں، ایسی جگہ پر اپنی بیٹیاں دینے سے لوگ کترانے لگتے ہیں۔ معاشرے میں ان گھروں کا کوئی مقام نہیں ہوتا جن گھروں میں داخلی جھگڑے اور آپسی چپقلشیں اور آپسی جنگیں اور لڑائیاں چلتی رہتی ہے۔ گھریلو ماحول کو پاک کرنے کے لیے ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی ایک بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کے ایک ایک چیپٹر کو، آپ اگر اپنی زندگی کے ایک ایک پنے کو صحیح کرنا چاہیں، ایک ایک ورق کو صحیح کرنا چاہیں، تو اپنے ان اوراق کو اور پنوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ سے نکلنے والے ان احکامات کے تابع کر دیجئے جن احکامات پر چل کر کے صحابہ کامیاب ہو گئے اور مدنی اور مکہ معاشرے ہمیشہ کے لیے، ساری کائنات کے لیے عملی نمونہ بن گئے۔ ایک باپ کی ذمہ داری کیا ہو، بڑے بھائی کی ذمہ داری کیا ہو، گھر میں ایک ماں کی ذمہ داری کیا ہو، بڑی بہن کی ذمہ داری کیا ہو، خسر کی ذمہ داری کیا ہو، سانس کی ذمہ داری کیا ہو، نند کی ذمہ داری کیا ہو، بھاوج کی ذمہ داری کیا ہو، دیورانی کی ذمہ داری کیا ہو، جیٹھانی کی ذمہ داری کیا ہو، دیور کی ذمہ داری کیا ہو، جیٹ کی ذمہ داری کیا ہو، بھتیجے کی ذمہ داری کیا ہو، بھانجے کی ذمہ داری کیا ہو، پھوپھی کی ذمہ داری کیا ہو، دادی نانی کی ذمہ داری کیا ہو۔ یہ آدمی جنم تو ایک شکل میں لیتا ہے لیکن احکامات پر عمل انیک شکل میں کرتا ہے۔ ایک عورت جب کسی کے گھر میں پیدا ہوتی ہے تو وہ بچی ہوتی ہے، جب بڑی ہو کر کے جوان ہو کر اس کا نکاح ہو جاتا ہے وہی کسی کی بیوی ہوتی ہے، اس کی اولاد پیدا ہو جاتی ہے وہ کسی کی ماں بن جاتی ہے، اولاد کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ کہیں نانی بن جاتی ہے یا کہیں دادی بن جاتی ہے، اولاد کے نکاح ہو جاتے ہیں یہی ساس بن جاتی ہے، یہ سسر بن جاتا ہے، ان اولاد کے رشتے ناتے ہوتے ہیں تو وہ اور الگ شکلوں کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں، یہ دیورانی بن جاتی ہے، وہ جیٹھانی بن جاتی ہے، وہ بھاوج بن جاتی ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے رشتوں سے گزر کر کے ایک عورت آگے بڑھتی ہے۔
ایک عورت کبھی اپنے ذات میں یہ نہ سوچے کہ کل قیامت کے دن صرف اس سے بیوی کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ کسی کی بیٹی تھی تو بیٹی ہونے کے ایام جو اس نے گزارے ہیں ان ایام کا محاسبہ بھی اللہ کے پاس ہوگا. جب وہ کسی کی ساس بنی تو ساس ہونے کے احکامات کیا تھے, اس نے صحیح گزارے ہیں یا غلط گزارے ہیں, اللہ کے ہاں اس کا بھی محاسبہ ہوگا. وہ کہیں بہو تھی تو بہو کے ایام کیسے گزارے ہیں اس کا حساب و کتاب بھی اللہ کے پاس ہوگا. وہ کسی کی بیٹی تھی تو بیٹی ہونے کے ایام کیسے گزارے ہیں وہ بھی اللہ کے پاس گنا جائے گا, دیکھا جائے گا. ہر چیز اللہ کے پاس مکتوب ہے اور وہ محسوب ہو کر کے رہے گی. کوئی عورت یہ نہ سمجھے کہ صرف ایک کامن عورت کا اس سے سوال کیا جائے گا. زندگی کے جس شعبے سے وہ گزر کر کے آگے بڑھی ہے سارے شعبوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. ایسے ایک مرد یوں نہ سمجھے کہ مجھ سے صرف اپنی مردانگی کے بارے میں پوچھا جائے گا اور چند ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایسا نہیں ہے. اگر کسی کا بیٹا تھا تو باپ کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے, اگر کسی کا باپ تھا تو اولاد کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے, کسی کا بھائی تھا بھائی کے حقوق دیے یا نہیں دیے, اور اگر کسی کا شوہر تھا بیوی کے حقوق دیے یا نہیں دیے. اب اس طریقے سے آپ حقوق بناتے جائیں اور سوالات اس کے اوپر قائم کرتے جائیں. بات موٹی موٹی ہے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک مختلف شعبوں میں جیتا ہے. اللہ کے پاس مختلف شعبوں سے منسلک متعلق ہر لمحے کا حساب و کتاب موجود ہے. ہر ایک سے پوچھا جائے گا. کامیاب ترین آدمی وہ ہے جو ہر شعبے سے کامیابی کے ساتھ گزر گیا, اور یہ گزرنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اختیار کیے بغیر نہیں آ سکتا. ایک باپ سے ضرور پوچھا جائے گا اس کے بچے کے بگاڑ کا سبب کیا ہوا. علماء اکرام نے لکھا ہے بچے نوجوان ہو جائے تو ان کی شادی کی فکر کرو. کیسے ماں باپ ہیں ہم, رات کے 2 بج رہے ہیں بچہ گھر میں آ رہا ہے. کیسے ماں باپ ہیں ہم, بچے چوراہوں پر بیٹھے ہیں. کیسے ماں باپ ہیں ہم, بچے سگار پھونک رہے ہیں. کیسے ماں باپ ہم, بچے غلط لتوں میں پڑے ہوئے ہیں. اس کا محاسبہ کون کرے گا؟ دعوت و تبلیغ والوں پر کوئی فرضیت ہے اس چیز کی؟ کوئی ذمہ داری ہے اس پر کہ اولاد تمہاری بگڑے اور سدھارنے کے لیے کوشاں وہ ہو جائے؟ ان کا احسان ہے کہ جو چیز ان کے اوپر لابدی لازم نہیں ہے انہوں نے اپنے اوپر اس کو فرض کر رکھا ہے اور اپنا وقت جان مال لے کر کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ایک باپ سے پوچھا جائے گا اس کے اولاد کے بارے میں, ایک ماں سے پوچھا جائے گا اس کے اولاد کے بارے میں. اس لیے باپ تربیت سے پلہ کبھی بھی نہیں جھاڑ سکتا. اگر آج آپ نے ان بچوں کی تربیت کی تو نتیجہ آپ کو بہت اچھا ملے گا. یہ بچوں کو ذرا ہٹا دیجئے, تھوڑا سا ایک 15 منٹ یکسوئی کے ساتھ دے دیجئے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اٹھیے بچے, اٹھ جاؤ بیٹے, ادھر بیٹھو. آپ بھی ذرا تھوڑا سا بچوں کے درمیان میں ہو جائیں, ذرا تھوڑا بچوں کو خاموش کرا دیجئے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک باپ سے اس کی اولاد کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال نہ کیا جائے. ہر حال میں ہوگا اور ہو کر کے رہے گا. اگر تمہاری اولاد نے جرم کیا ہے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے تم اس حال میں حاضر ہوگے, تم ایک ناکام باپ کہلاؤ گے. اگر تمہاری بیوی کی زندگی جرائم کے ساتھ گزر رہی ہے اور فجر میں سوتے ہوئے گزر رہی ہے اور مصلی سے دور گزر رہی ہے اور زمانوں سے قرآن کو نہیں چھوا ہے اور اس نے کبھی حقوق زوجیت ادا نہیں کیے ہیں, کل قیامت کے دن تم ایک ناکام شوہر کی شکل میں کھڑے کیے جاؤ گے. کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ایک کامیاب باپ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے تم ایک کامیاب ماں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر کے دکھاؤ؟ ضروری ہے ایک ماں کو ماں بن کر دکھانا ہوگا, ایک باپ کو باپ بن کر دکھانا ہوگا. آپ کا ماں پنا اس وقت تک باقی ہے جب تک آپ بچوں کی تربیت میں لگی ہے. اگر آپ نے بچوں کی تربیت سے اپنا آنچل اپنا سایہ ہٹا لیا, کل قیامت کے دن ماں ہونے کے باوجود جہنم کا منہ دیکھیں گی آپ. آپ نے باپ ہونے کے باوجود اگر اپنی تربیت کی چھڑی اور کوڑا اپنی اولاد سے ہٹا لیا, یاد رکھیے کل قیامت کے دن ناکام باپوں کی صف میں آپ کھڑے ہو جائیں گے. آپ کی اولاد بگڑ رہی تھی, آپ کیا کر رہے تھے؟ پڑوسی سے تھوڑی پوچھا جائے گا. تمہارے اپنے گھر کے جھگڑے, تمہارے اپنے گھر کے لفڑے, تمہارے گھر کے اپنے معاملات پڑوسی سے تھوڑی پوچھے جائیں گے. ہر کرنے والے سے کرنے پر اور نہیں کرنے والے سے نہیں کرنے پر محاسبہ کل قیامت کے دن ہے تو ہے. اولاد سے الگ پوچھا جائے گا تم ماں باپ کے ساتھ کیسے تھے, ماں باپ سے الگ پوچھا جائے گا تم اپنی اولاد کے ساتھ کیسے تھے. یہ کیا عجیب حال ہو گیا ہے اس دور میں. یہ گھر میں داخل ہوا, یہ گھر کے باہر نکلا, آ رہا ہے, جا رہا ہے, چھت کاٹ رہی ہے,
گھر کا بستر کاٹ رہا ہے، بچھونا کاٹ رہا ہے، چٹائیاں کاٹ رہی ہے، عورت کے ہاتھوں کا کھانا اچھا نہیں لگتا، ماں کے ہاتھوں کا کھانا اچھا نہیں لگتا، روز راستوں پر چکن چائنیز چاؤمین پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں یہ ساری کھاتا ہوا پھر رہا ہے، ماں کے ہاتھوں کی لذت سے محروم ہے، بیوی ہاتھ جلا کر کے کھانا بناتی ہے، اسے اس کھانے میں مزہ نہیں آتا۔ بات کیا ہے؟ یہ رنگت کیسے بدل گئی، یہ سنگت کیسے بدل گئی، اسے ہوش کیوں نہیں ہے، یہ مدہوش کیسے ہو گیا ہے؟ جس اولاد کو رو رو کر کے اللہ سے مانگا ہے اور دعا میں جس اولاد کے آنے کے لیے راتوں کی نیندیں حرام کر کے تہجدوں میں اٹھ کر کے اللہ سے اس اولاد کو مانگا ہے، آج جب اللہ نے تیرے دامن میں اولاد ڈال دی ہے تو اولاد کو پیار کرنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے، اولاد کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے، یہ داخل ہوا